موٹرسائیکلسٹ ہیں اس کے لیے زیادہ فائن نہیں پرپوز کیا جا رہا ہے، وہ جتنا آلریڈی ہے اتنا ہی رکھا جا رہا ہے۔ لگژری وہیکلز ہیں ان کے فائن بڑھ رہے ہیں اور 2000 سی سی پلس گاڑیاں ہیں۔ ایک دیکھیں 8 کروڑ کی گاڑی اور اس کو 500 روپے جرمانہ، 200 روپے جرمانہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہے، گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنی، اس کے اوپر بھی یہ اب ایف آئی آر ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب ہو اور ان کے اوپر آپ ایف آئی آر دیں۔ چھوٹے بچے نے گاڑی کے شاہدرہ میں کتنے بندے کچلے ہیں، 2-3، ٹھیک ہے، کہتے جی ماموں نے گاڑی دی۔ اب وہ ماموں کا بندوبست ہم کر رہے ہیں اس قانون میں۔ ستھرا پنجاب ڈزنٹ مین اونلی کہ جی سڑک کی صفائی ہو جائے، نو، ستھرا پنجاب مین ہر چیز کی صفائی ہو جائے۔ کراچی کے بعد لاہور میں بڑے پیمانے پر بڑے جرمانوں کا اطلاق ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر میرے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کی جا رہی ہے، کس وجہ سے کی جا رہی ہے، اور شہریوں کو اس کا نقصان کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، اور ٹریفک پولیس کس طرح ایکشن لے گی۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں ایک تھاٹ آؤٹ پلان ڈیولپ کیا ہے جس میں لا ہے اینڈ سائنس دونوں آئی ٹی بیسڈ آپریشنس اور لیگل فریم ورک کے اندر امینڈمنٹس۔ ہمارا اسٹریس نہ صرف اور صرف فائنس کے اوپر نہیں ہے، یہ اوور آل جتنے بھی ٹریفک سے ریلیٹڈ قوانین ہیں اس کو ریویو کیا گیا ہے اور پچھلے 5-6 مہینوں میں اس کے اوپر ڈیلیبریشنس ہوئیں، پھر اس کا ایک ڈرافٹ بنا۔ 20 امینڈمنٹس ہیں جو موٹر وہیکل آرڈیننس میں کی جا رہی ہیں پنجاب میں، اور جس کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ چیزیں اس میں سلیکٹ کی ہیں جس میں بہت زیادہ جو حادثات کا باعث بنتی ہیں، فار ایگزامپل انڈر ایج ہے، اوور ڈائمینشنل، اوور ویٹ جسے وہیکل کہتے ہیں، اس طرح ون وے کی وائلیشن ہے۔ ان کے اندر امینڈمنٹس پرپوز کی، اب کیبنٹ نے اس کی اپروول بھی دی نا، پھر فردر پروونشل اسمبلی کے اندر یہ ایک قانون بننے جا رہا ہے جسے ہم موٹر وہیکل آرڈیننس ایکٹ 2025 کہیں گے، امینڈمنٹ ایکٹ۔ اور ساتھ ہی یہ سو فار دا فائنس آر کنسرن، اس کے اندر اسکیلنگ سسٹم کو ایک انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ جو موٹر سائیکلسٹ ہیں اس کے لیے زیادہ فائن نہیں پرپوز کیا جا رہا ہے، وہ جتنا آلریڈی ہے اتنا ہی رکھا جا رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے 2000 بھی تو، لیکن یہ ہے کہ جو بڑی لگژری وہیکلز ہیں ان کے فائن بڑھ رہے ہیں اور 2000 سی سی پلس گاڑیاں ہیں ان کے ڈیفینیٹلی 20,000 10,000 کی رینج میں فائن بڑھیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فائن کرنا کس لیے کرتے ہیں کہ سدھار آئے، کریکشن آئے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو صرف اور صرف ایز اے سورس آف ریونیو، وہ کبھی بھی اسٹریٹجی نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ جی آپ کے یہ ٹارگٹ ہیں۔ بہت سارے میڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں اتنا، وہ تو فیوچرسٹک پروجیکشنز ہوتی ہیں ریونیو ریسیٹس کی کہ کس کس محکمے کی کتنی شہری موقع دیتے ہیں نا، شہری موقع دیتے ہیں چلان کریں۔ اگر وہ موقع نہیں دیں گے تو آپ کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے جرمانوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بڑی گاڑیوں کو بڑا جرمانہ ہوگا، چھوٹی گاڑیوں کو، چھوٹی موٹر سائیکلوں کو کم جرمانہ ہوگا۔ تو اس کا جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں ان کے لیے 2000 ہی ہے، اور باقی گاڑیوں کے 5 کیٹیگریز ایسی تھیں کہ جس میں 2000 تھا آلریڈی، لیکن اب سب کیٹیگریز میں 2000 ہوگا۔ اسی طرح 3 ویلرس کا ہے 3000 کے قریب ہے، اور جو 2000 سی سی سے کم گاڑیاں ہیں اس کا 5000 ٹو 10,000 کے رینج میں ہے۔ 2000 پلس جو گاڑیاں ہیں اس کا پرپوزل جو ہے کہ وہ میکسیمم 20,000، 10 to 20,000، اور اس طرح پبلک ٹرانسپورٹ میں 15,000 کے قریب جو پرپوزل دی جا رہی ہے۔ اصل میں اس کا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ایک دیکھیں 8 کروڑ کی گاڑی اور اس کو 500 روپے جرمانہ، 200 روپے جرمانہ جو ابھی ایگزسٹنگ ہے، اور پھر موٹر بائک کو بھی اتنا ہی جرمانہ، تو یہ کون سی کو بات ہے؟ اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی گاڑیوں والے ہیں ان میں کریکشن آئے گی؟ نو، ان میں کریکشن نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو سارے کا سارا آپریشن سیف سٹی سے ہینڈل ہو رہا ہے اور کیے جا رہے ہیں، زیادہ فائن ہم کرتے ہیں ہم، اور اس میں ایک گاڑی اگر بڑی گاڑی ہے 5 دفعہ وائلیشن کرے گی تو اس کو ڈیفینیٹلی پھر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ ہم نے یہ جو ایک انکریمنٹلی اس کو موو آن کیا ہے، یہ صرف اور صرف فائن نہیں ہے، سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ کو بہتر کیا ہے۔
سڑکوں کو صاف کیا ہے, ٹھیک ہے, سڑکوں کے اوپر انکروچمنٹ کو صاف کیا ہے. پھر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں کمپیریٹیولی, آپ کو شیشے جیسی سڑکیں بہت ساری نظر آتی ہیں صاف ستھری صفائی کے ساتھ, تو اس سے ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوئی, تو لوگوں کو فیسیلیٹیز بھی زیادہ ہوئیں. اب ہم جو سیکنڈ ٹارگیٹ ہمارا ہے یہ کہ ڈسپلن کو زیادہ انشور کریں ٹریفک کو, اور اس کے اندر پھر ٹریفک کمپوزیشن آتی ہے. بڑی گاڑی آ گئی, چنچی آ گیا, موٹر سائیکل آ گیا. اب موٹر سائیکل از 80% آف دا ٹریفک ان لاہور, اور آپ کی دیکھیں فیٹیلیٹیز بھی زیادہ انہی کی ہوتی ہے. اور اس لیے میں نے یہ پچھلے 2 مہینوں میں موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے. لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ جی آپ یہ ٹارگیٹڈ بھی 80% اگر لوگ مر رہے ہیں موٹر سائیکلس کے اوپر مر رہے ہیں نا, تو مجھے تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ان کی اموات میں کمی کس طرح کرنی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ سیف سٹی کے جو آپریشنس کی وجہ سے ہم نے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بلیک لسٹنگ بھی کی گاڑیوں کی. پھر یہ سیف سٹی کا سارا ڈیٹا اب وارڈنس کے پاس ہے. پہلے 20-22 لوگ یہ کام کر رہے تھے, ابھی تک تمام وارڈنس کے پاس اس کی ایکسیس ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آپ کو اس طرح کے 2-3 بجے آپ سڑک پہ جاتے ہیں صبح, تو ہیلمٹ پہن کے کیوں بندے نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا صبح کے وقت چوٹ لگی ہے وہ چوٹ نہیں ہوتی کہ یہ دن کے وقت جو آفس ٹائم ہے وہی چوٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی تو ولنریبلٹی رات کو خاص طور پہ زیادہ ہوتی ہے. سر دوسری طرف ڈیجیٹل جو لائسنس بنائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا, امینڈمنٹ جو ہو رہی ہیں, ترمیم کی جا رہی ہیں, اور اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں ہے, نہ موٹر سائیکل کا نہ کسی بھی وہیکل کا, تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس امینڈمنٹ کے بعد؟ دیکھیں اس میں 5 ایسی کیٹیگریز ہیں جس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر 1 وے کی وائلیشن ہے, یہ بہت سامان لاد لے دینا, یہ ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا, اور خاص طور پہ ہیوی وہیکل پبلک ٹرانسپورٹ چلانا, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ عام آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے, لیکن اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں لائسنس کے بغیر تو آپ کے 40-50 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی پھر خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو ان کے اوپر پھر FIR ہم دے رہے ہیں. اور اس طرح یہ جو گاڑی کی نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑخانی کرنی اس کے اوپر بھی یہ اب FIR ہوگی, اور اس کے اندر بھی امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے مطلب آلریڈی بھی ہم نے یہ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں تقریباً میں خیال اراؤنڈ 30,000 کے قریب وہیکلس کو انٹرسیپٹ کیا ہے جن کی نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم نے سارے کا سارا آپریشن ای چلان کے اوپر لانا ہے تو پھر کریکٹ نمبر پلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ کچھ لوگ ڈیجٹ کو ریموو کر دیتے ہیں, کچھ اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تھانے میں جائیں, پرچہ ہوگا, اور اب آپ نے گاڑی کے اوپر کوئی نام لکھوانا ہے, چودھری لکھوانا ہے, وہ بھی چودھری صاحب بھی تھانے میں جائیں پھر. اور ہم نے تو لاہور کو صاف کرنا ہے, ایٹ اینی کاسٹ کرنا ہے, اس کی ٹریفک کو بھی بہتر کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں, آپ گاڑی دیں گے تو آپ کے اوپر FIR ہوگی, چھوٹے بچے کے اوپر تو نہیں ہوگی. ظاہر ہے انڈر ایج اگر ہے تو ہم ان کا مستقبل بھی نہیں خراب, لیکن وہ جو ماموں دیتا ہے گاڑی کے بیٹا جاؤ چابی لے جاؤ, ماموں اب اندر ہوگا. یہ قانون بننے جا رہا ہے جی, ابیٹمنٹ ٹو انڈر ایج ڈرائیونگ, رائٹ, اس سیکشن کے اندر یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے بچے کو گاڑی دی, موٹر سائیکل دی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی یو وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. گاڑی جس کے نام ہوگی مقدمہ اس کے, جس نے دی ہوگی اس کو, جس نے دی ہوگی اور جس کے نام ہوگی اس کے خلاف مقدمے کے خلاف, اس کے خلاف یہ ابیٹمنٹ کی ہے نا اس نے انڈر ایج کو. ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈنٹس کا مستقبل خراب ہو اور ان کے اوپر آپ FIR دیں. شروع میں بہت سارے ہم نے 37,000 تو انکروچمنٹ کے اوپر FIR دیں, پھر 1 وے کی FIR بہت ساری دی, اور اس کے اوپر میں انہیں ڈائریکشنز یہ تھی میری کہ اسٹوڈنٹس کو آپ FIR نہ دیں, کیونکہ ان کا ڈیفینیٹلی ایک مستقبل ہوتا ہے, سیکیورٹی سرٹیفکیٹس لینے ہوتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا, اگر اب اسٹوڈنٹ اگر 1 ویلنگ کر رہا ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے, مجھے آپ بتائیں. چپ تو نہیں رہنا چاہیے ہاں کہ جی بچے ہیں, غلطی ہو گئی, بھائی بچے ہیں وہ خود بھی ماریں گے, لوگوں کو بھی ماریں گے. ایک چھوٹے بچے نے گاڑی کے شاہدرہ میں کتنے بندے کچلے ہیں, 2-3, ٹھیک ہے, کہتے جی ماموں نے گاڑی دی. اب وہ ماموں کا بندوبست ہم کر رہے ہیں اس قانون میں, ٹھیک ہے نا. بچے کے ساتھ تو چلو جو بھی اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. اب آپ کی جو ڈیفینس میں واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, سو دیٹ دا پیرنٹ شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل فار دیٹ.
या एनी बॉडी हु इज़ abetting दैट क्राइम शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इस तरह के 20 कवानीन हैं जिसके अंदर चेंजेस होने जा रही हैं। अब जिस तरह गाड़ी की फ़िटनेस नहीं है, यू कांट ड्राइव ए हैवी व्हीकल, एक ट्रक नहीं चला सकते जब तक वो फिट नहीं है, धुआं छोड़ रहा है, उसकी एमओटी नहीं हुई प्रॉपर, उसके आपने टैक्सेस जमा नहीं करवाए, तो वो एक और भी आपको बताऊं कि अब वार्डन ऐप जो है ना, उसमें सेफ सिटी के भी सारा डाटा है और इवन एक्साइज का भी डाटा है। इवन हमें ये भी पता चल जाएगा कि इस गाड़ी के टैक्स जमा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इन तमाम को इंटीग्रेट किया जाए। और मेरी एक रिकमेंडेशन भी है गवर्नमेंट को कि ये तमाम सूबे इसके ऊपर काम करें और एक नेशनल डाटाबेस क्रिएट करें, गाड़ियों का भी और क्रिमिनल्स का भी, एंड दैट इज़ ए वे फॉरवर्ड। पूरे पाकिस्तान का एक डाटाबेस होना चाहिए, व्हीकल्स का भी और वांटेड क्रिमिनल्स का भी, वांटेड टेररिस्ट का भी। उससे आप क्या, एक मुजरम जो है वो पेशावर में वारदात करके लाहौर नहीं आता, लाहौर वाला कराची नहीं जाता, ठीक है ना। इसी तरह की गाड़ी अगर एक वांटेड है, ये वायलेशंस कर रही है, लाहौर में कर रही है, तो वो इस्लामाबाद में क्या वो ठीक हो जाएगा? इस्लामाबाद पुलिस उसे पकड़ ले। तो दिस इज़ हाउ कि इसकी डाटा इंटीग्रेशन एक स्टेप फॉरवर्ड है चीज़ों को लेके जाने के। और उसी तरह पंजाब पुलिस ने तो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस की हैं आईटी बेस्ड, जितनी भी सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में। अगर आईटी पुलिसिंग की बात की जाए तो सबसे टॉप पे पंजाब पुलिस है, लेकिन दूसरे सूबों के साथ इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तो एक ही है, इवन एजे के पुलिस है, गिलगित पुलिस है, इन तमाम के डाटाबेसेस को इंटीग्रेट करना, ये मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ पर बात करता हूँ। और तमाम पुलिस चीफ्स को बैठ के ऊपर एक एमओयू साइन करना चाहिए तमाम सूबों के, पंजाब पाकिस्तान के सूबों के आईजीज़ को, चीफ सेक्रेटरीज़ को, और इनके तमाम के पीआईटीबी जैसे अदारे तमाम के अब बन चुके हैं, आईटी के मिनिस्ट्रियाँ बनी हुई हैं। एक डाटाबेस पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए और फिर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इससे मज़ीद फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सर, एक प्रैक्टिस जो आपने तवज्जो दिलाई कि जो भी शहरी अगर मोटरसाइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, अगर वो स्टिकर लगा लेता है, कोई नंबर रेज़ कर देता है चालान से बचने के लिए, और आप लोगों को, ट्रैफिक पुलिस को धोखा देने की कोशिश करता है, उसको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने और बड़े हल निकाल लिए हैं, वो कीचड़ लगा देते हैं नंबर प्लेट पे कि ये, हाँ, पत्ता लगा देते हैं, या कोई ऐसे कपड़ा लटका देंगे, उनको फिर माफ़ी नहीं दी जाएगी। देखें, ये इनोवेशन जितनी भी करेंगे ना, अब हमने पहले से बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं पंजाब में, लाहौर में। मैंने तो इस तरह का लाहौर कभी नहीं देखा। अभी तो हम सड़क पे जाते हुआ बंदा कोई अगर फुटपाथ पे बैठा हुआ है तो उसको भी पूछते हैं, ठीक है ना। और बैगर्स के ख़िलाफ़ जिस तरह एक्शन हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि ड्रग एडिक्ट से भी क्लियर किया जाए। सुथरा पंजाब डजेंट मीन ओनली कि जी सड़क की सफाई हो जाए, नो। सुथरा पंजाब मीन हर चीज़ की सफाई हो जाए, क्राइम की सफाई, ट्रैफिक बेहतर, ठीक है, आपको नशई सड़कों के ऊपर नज़र ना आए, नारकोटिक्स। ये सुथरा पंजाब का ये विज़न है और ये एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ आता है, और उसकी तरफ हर अदारे को काम करना। जैसे स्मॉग के ऊपर आप पिछले साल देखें रिस्पॉन्स, आप देखें बहुत ज़्यादा जिसमें इम्प्रूवमेंट आई है, टेक्नोलॉजी बेहतर आई है, स्मॉग गन्स आई हैं, ईपीए की फोर्स आई है, हम भी उनके साथ मिलके पूरे लाहौर को सील किया हुआ है। तो इसी तरह ये जो छोटी छोटी आप कहते हैं होती है ना इनोवेशंस, डेफिनेटली फिर हम तो लार्जर स्केल पे देखते हैं, हम इंडिविजुअल स्केल पे नहीं देखते। हमारी जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो बड़े लार्ज कैनवस में देखते हैं कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा। फिक्टिशियस नंबर प्लेट इज़ अ क्राइम, इज़ अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, और फिर डेफिनेटली उसके ऊपर एफआईआर ही दे रही। वन व्हीलिंग इज़ अ क्राइम, जो इवन हमें नज़र आता है उसको तो पकड़ के बंद करेंगे। जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता है ना, उसके ऊपर भी एफआईआर हो रही हैं, 5 हो चुकी हैं अभी। सर एक और आखिरी सवाल मेरा, जो एचटीवी एलटीवी लाइसेंस है उसके हवाले से शिकायत आप तक पहुंची, आपने मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया, क्या वजह है कि पैसे देकर बड़ी गाड़ियों के व्हीकल के लाइसेंस बन जाते हैं और फिर बड़े हादसे का सबब भी बनते हैं? देखें, उसमें ये है कि कमेटी बनती है और कमेटी टेस्ट करती है इसको। किसी को भी शिकायत होती है वो डेफिनेटली मेरे ऑफिस आए, 15 पे कॉल करे, हम उसको एड्रेस करेंगे। कितने मुकदमा दर्ज कर लिए? 3 तो हो चुके हैं, तो जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है तो उसको एड्रेस हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर हादसे का सबब बनता है ये, चूँकि हैवी व्हीकल होती है, मोटरसाइकिल ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना होता, कार ने उस तरह नहीं, व्हीकल जो बड़ी होगी वो बड़ा नुकसान करेगी, उसके लिए क्या हिकमत अमली बना? क्राइम बेसिकली, इसीलिए हम कहते हैं कि व्हीकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लाहौर में गाड़ी दाखिल होगी, फिटनेस के बगैर वो दाखिल नहीं हो सकती।
بالکل ٹھیک ہے جی. چیف ٹریفک آفیسر لاہور اطہر وحید صاحب کی طرف سے تمام تر حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اور سخت فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو نہ صرف مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ اس کو سزا بھی کاٹنی پڑے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.